أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمیع البصیر. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہم سب حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی کے سلسلے میں تاریخ کے ناحیے سے کچھ باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں
آج کے اس جمعہ میں باذن اللہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سرزمین فلسطین اس لیے قابل ذکر اور قابل توجہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس زمین کے سلسلے میں مختلف مقامات پر ذکر کیا۔ یہ زمین کی تاریخ اس لیے قابل ذکر اور قابل توجہ ہے، انبیاء کی تاریخ اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک مقدس گھر مسجد اقصی کی تاریخ بھی اسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ اسی لیے اس کی تاریخ کو جاننا، معلوم کرنا، یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فلسطین کی سرزمین کے حوالے سے کہا یہ بابرکت سرزمین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا سورہ انبیاء میں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو ہم نے کامیابی دی اور ان دونوں کو اس سرزمین کی طرف ہم لے گئے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت دے رکھی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سرزمین سے مراد سرزمین فلسطین ہے۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دی تو اس کے بعد جب سمندر کو انہوں نے پار کیا تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام بنی اسرائیل کے نام ملا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو بابرکت ہے، جو مقدس ہے، اور اللہ نے تمہارے حق میں اس سرزمین کو لکھ دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے وہاں پر ناشکری کا مظاہرہ کیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کی زد میں بنی اسرائیل آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اس سرزمین فلسطین کے سلسلے میں کہا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو ہم نے اپنی ایک نشانی بنا دیا۔ اور آگے کہا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ کہ ہم نے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اونچے مقام پر ہم نے پہنچایا۔ وہ اونچا مقام کیسا ہے؟ پرسکون، قابل اطمینان اور چشمے والا بلند مقام، وہاں تک ہم نے انہیں پہنچایا اور وہاں ہم نے انہیں پناہ دی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا وہ پرسکون مقام، قابل اطمینان مقام اور چشمے والا مقام یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کا مقام ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت فرمائی۔ بہرحال یہ سرزمین فلسطین اہل علم نے کہا کہ انبیاء کی تاریخ اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کی جانب نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اور بہت سارے انبیاء اس سرزمین میں مدفون بھی ہیں۔ تاریخ کے ناحیے سے یہ حقائق ثابت ہیں دوستو۔ فلسطین کی تاریخ اس ناحیے سے بھی اہم ہے کہ مسجد اقصی کی تاریخ اسی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر الغفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ایو مسجد اُذِعَ فی الارض اول، اے اللہ کے رسول اس سرزمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی۔
اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا ان دو مسجدوں کے درمیان کتنی مدت رہی؟ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 40 سال ان دو مسجد کے درمیان کی مدت رہی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی، اس کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ اور مسجد اقصی جیسے کعبۃ اللہ کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر کس نے کی؟ کسی نے کہا، بعض اہل علم نے، کہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، بعضوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے جو نشانات مٹ چکے تھے اس مقام پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ تو یہی معاملہ مسجد اقصی کے ساتھ بھی ہے کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام آپ نے شروع کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی کی اور کہا کہ اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے آپ کے بیٹے یعنی سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ اور سورہ سبا 22 پارے میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے سہارے، جنوں کی مدد سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام آپ نے مکمل فرمایا۔ اور مسجد اقصی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں 1 رکعت نماز پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں 250 نماز کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے، ایک اور روایت کے مطابق 500 نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ کئی ایک علماء نے 250 نماز کے برابر جو ثواب کی روایت ہے اسے راجح قرار دیا۔ اور یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مساجد کا رخ آپ عبادت کے ناحیے سے کر سکتے ہیں، عبادت کی غرض سے آپ اپنے مقام سے نکل کر کسی اور مقام پہ جا سکتے ہیں، وہ صرف 3 مقامات ہیں۔ ایک آپ نے مسجد حرام کو جو قرار دیا، اور دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے جو مدینے میں آباد ہے اس مسجد کا رخ کر کے آپ ثواب کی غرض سے جا سکتے ہیں، اور تیسرا مقام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی۔ ان 3 مقامات کے علاوہ کسی اور مقام کا رخ آپ عبادت کی غرض سے کر نہیں سکتے، جیسا کہ محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہی وہ سرزمین ہے دوستو جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والا ایک عظیم واقعہ جسے ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں کہ مکہ سے سرزمین فلسطین بیت المقدس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کے ذریعے آپ کو جو ہے پہنچایا، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی کے ذریعے 7واں آسمان کی سیر اللہ کے نبی کو کرائی گئی، اس کو معراج سے ہم جو تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ یہ سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی سے واقعہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ مسجد اقصی ہی میں سفر اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے فحانت الصلاۃ فاممت، جب نماز کا وقت آیا فاممتہم، تو میں نے تمام انبیاء کی امامت کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مسجد اقصی دشمنان اسلام کا، تاریخ کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام کا مختلف ادوار میں اس مسجد پر قبضہ جو ہے رہا ہے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے دشمنوں سے اس مسجد اقصی کو آزاد کرنے والے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن 15 ہجری میں، ویسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں تقریباً 4 مرتبہ سرزمین شام اور فلسطین کا آپ رخ کرتے ہیں مدینہ سے، اور 15ویں ہجری میں جو صلح ہوتی ہے دشمنان اسلام سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں وہ مسجد اقصی ہی میں صلح ہوتی ہے۔
جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرزمین فلسطین میں قدم رکھتے ہیں، دشمنان اسلام کی ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے نظر آتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. دشمنان اسلام سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغیتم العزت بغیرہ اذلکم اللہ. ہمیں ایسی قوم ہے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت دی ہے. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں، کسی اور طریقے میں تم عزت کو تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. آپ کا یہ وہ تاریخی جملہ ہے کہ جس نے دشمنوں کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا رعب ڈال دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کرنے پہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور صلح صفائی ہوئی. دشمنان اسلام نے مسجد اقصی کی چابیاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور 500 سال تک مسلمانوں نے مسجد اقصی کی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھایا. لیکن اس کے بعد حالات میں پھر دوبارہ زبردست تبدیلی آتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو 6th سینچری کے زبردست اسلام کے سپہ سالار ہیں، زبردست اسلام کے سپہ سالار ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے کہ آپ کے زمانے میں دشمنان اسلام نے پھر دوبارہ مسجد اقصی پہ قبضہ کیا تو 580 پر 3 ہجری میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عیسائیوں سے اور صلیبی طاقتوں سے مسجد اقصی کو آپ آزاد کرتے ہیں. اور آزادی کے بعد قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس آزادی سے پہلے دشمنان اسلام نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. چاہے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہر مقام پہ ہمیں اپنے اخلاق کا ثبوت دینا چاہیے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے آزادی کے بعد مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ نے ان دشمنان اسلام کا، عیسائیوں کا آپ نے قتل عام نہ کیا. تاریخ کی کتابوں میں یہ حقائق بالکل روشن باپ کی طرح جو ہے موجود ہیں دوستو. اس کے بعد تقریباً 760 پر 2 سال تک الحمدللہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ماتحت میں رہی. حالات میں پھر دوبارہ تبدیلی آئی. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر دوبارہ سرزمین فلسطین میں بہت ساری آفتیں اور بہت سارے مسائل وہاں پر جنم لیے. اور یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں اپنی سازش اور مکاری سے ساری انسانیت کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے انہیں باہر نکالنے کا آپ نے فیصلہ فرمایا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جزیرے عرب سے یہودیوں کو آپ نے مار بھگایا، کیونکہ جہاں بھی یہ رہتے ہیں اپنا زہریلا اثر یہ چھوڑتے ہیں. تو جب ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی تاریخ پڑھتے ہیں تو جرمن میں ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کا قتل عام کیا. ان کی سازشوں سے تنگ آ کر ہٹلر نے جرمن میں سیکنڈ ورلڈ وار کے موقع پر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام کیا. تو وہاں سے بچتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کئی یہودی فلسطین کی سرزمین میں قدم رکھے. اور یہاں پر سب سے بڑی جو غلطی ہوئی تاریخی ناحیے سے، اہل کتاب تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے نرمی کا معاملہ کیا اور سرزمین فلسطین میں انہوں نے جگہ دی. اور نتیجہ یہ ہوا 1 سال کی مدت میں یہودی ریاست کو انہوں نے قائم کیا، جسے ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. 1948 عیسوی میں گویا کہ یہودی ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس موقع پر عرب لوگوں نے زبردست اس کی مخالفت کی اور 1 سال تک ان کے درمیان جنگ جاری رہی اور کامیابی اسرائیل کو ملی اور عرب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تھوڑی سی جگہ دی، اس کے بعد انہوں نے سازش کی کہ پورے فلسطین پر ہمارا قبضہ جو ہے ہونا چاہیے اور قبضہ جمانا چاہیے، مسجد اقصی پر ہمارا قبضہ ہو، اس کے بعد پوری دنیا کو ہم اپنے قبضے میں لیں. یہ ان کی ناپاک سازش ہے. اس کے بعد ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو 1967 میں تاریخ بتاتی ہے انہوں نے زبردست مسجد اقصی کے ارد گرد انہوں نے دھماکہ کیا. بہت سارے مسلمانوں کا قتل عام ہوا 1967
1947 में, और वहां पर एक जबरदस्त नुकसान ये हुआ, मस्जिद अक्सा का जो मरकजी दरवाजा था और मिनारा था, ये दोनों मुनहदिम हो गए उसी हादिसे में। और फिर 2 साल के बाद 1969 में फिर एक और मर्तबा इन्होंने वार किया, और लोगों ने देखा, तारीख की किताबों में हकाइक मौजूद हैं दोस्तों, कि 3.5 घंटों से जायद मस्जिद अक्सा में आग भड़कती रही, आग जलती रही, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह सरजमीन फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पे इनका कब्जा हो। और आपको मालूम होना चाहिए, करीब की तारीख पढ़कर देखिए, 2017 में अमरीकी सदर ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने का उसने इरादा किया। दुनिया भर के मुसलमानों ने उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई और कहा कि यरूशलेम को अगर इसराइल का दारुल हुकूमत अगर करार दिया जाए तो उसके बाद आम मुसलमानों का कत्ले आम हो सकता है, आम मुसलमानों का नुकसान हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि हालात से अच्छी तरह से हम वाकिफ हैं कि गज़ा वालों की जानिब से यकीनन यहां पर जो पहल हुई, उन्होंने जो अटैक किया कि बगैर मंसूबाबंदी के, बगैर प्री प्लान के, नतीजे में अब उसका खुमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। अब पूरी तरह से इसराइल ने कमर कस लिया है कि गज़ा की तबाही हो और इसी तरह से मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मुसलमानों का कत्ले आम हो। इस मौके पर हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये जो है गौर करना चाहिए दोस्तों। 2 पैगामात हम आप हजरात व खवातीन की खिदमत में पेश करना मुनासिब समझते हैं, गौर से सुनिएगा। पहला पैगाम ये है, बहैसियत मुसलमान, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मुसलमान कराह रहे हो, अगर परेशान हाल हो, उस दर्द को हम अपने दिल में महसूस करें दोस्तों, ये ईमान का तकाजा है। वल्लाह याद रखें, एक मुसलमान अगर गम में है, आप अगर उसको जो है यानी खुशी का मौका समझे, अल्लाह के नबी ने उसे गुनाह कबीरा करार दिया। एक मुसलमान की ये शान हो नहीं सकती कि कोई कराह रहा हो, कोई परेशान हाल हो और आप जो है यानी खुशी का जो है मौका समझे। अल्लाह की कसम, ये खुशी का मौका नहीं है, बल्कि उन दर्दमंद मुसलमानों की दर्दमंदी को महसूस करने का वक्त है। अल्लाह के नबी ने इसी को फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपसी मोहब्बत, रहम करम के सिलसिले में, मेहरबानी के सिलसिले में, दर्दमंदी के सिलसिले में ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नबी कितने जवामिउल कलीम थे, किस कदर जवामिउल कलीम थे। अल्लाह के नबी एक जिस्म की मानिंद करार दिया। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है, सिर्फ वो हिस्सा दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। यही हाल हमारा होना चाहिए दोस्तों, दर्द महसूस करें। और उनके हक में हम कर सकते क्या हैं, दुआएं करनी चाहिए दोस्तों, ये दुआएं करने का वक्त है। और ऐसी नाजुक घड़ी में कुनूत नाजिला का भी अगर एहतिमाम करते हैं मुसलमान तो बहुत बेहतर है। तो कुनूत नाजिला का एहतिमाम हो और खुसूसन उनके हक में हम दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उन सबको अमन वाला जो है माहौल अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उन मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जालिम हुक्मरानों और दुश्मनान इस्लाम की साजिशों को अल्लाह तबारक व तआला मिट्टी में मिला दे। और दूसरा पैगाम यह है दोस्तों, जिस पर मुझे भी गौर करना चाहिए, आपको भी गौर करना चाहिए, अल्लाह ताला ने अमन वाला माहौल हम सबको अता किया है। जब ऐसे हकाइक और ऐसी बातों को सुनते हैं, वल्लाह अमन कितनी बड़ी नियामत और दौलत है, हमें एहसास होता है। अमन के साए में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, अमन कितनी बड़ी नियामत है। उन लोगों से पूछिए जिनका लम्हा लम्हा अपनी जान को आफत में झोंकने के खतरे में गुजरता हो। ऐसे लोगों से पूछकर देखिए आप, अमन कितनी बड़ी दौलत है। जब अमन की दौलत होती है ना, यहां नाकदरी हो रही है, यहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, यहां पर दीन से दूरी हो रही है, यहां दीन बेजारी के मज़ाहिर हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अमन की कदर कर लो, अमन की छत जो हमारे पास मौजूद है। याद रखें, जब लोग नाकदरी करते हैं ना, अल्लाह ताला अमन को उस कौम से हटा देते हैं, अमन को उस कौम से हटा देते हैं। अपने अंदर ये बदलाव लाएं दोस्तों। जब भी हालात में बदलाव आता है, ये इसलिए नहीं कि सिर्फ हम जो है दर्दमंदी का इजहार करते हुए, कुछ अल्फाज को जाहिर करते हुए हम गोया कि ये ना समझ ले अपना हक हमने अदा कर दिया, बल्कि उस दर्दमंदी का इजहार हमारी अपनी अमली जिंदगी से होना चाहिए दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला
نے جو امن کا ماحول عطا کیا ہے، اس امن کے ماحول کو غنیمت جانیں دوستو۔ آج یہ امن کا ماحول قائم ہے، اللہ سے ہماری دعا ہے یہ امن کا ماحول اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ باقی رکھے۔ امن بہت بڑی نعمت ہے دوستو، امن اللہ کی جانب سے عطا کردہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ جب امن ختم ہوتا ہے وہیں پر سارا بگاڑ آتا ہے۔ یاد رکھیے، دین پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، دل میں قرار نہیں ہوتا ہے، اور زندگی کا نظام درہم برہم ہوتا ہے جب امن کا خاتمہ ہو جائے۔ جہاں امن ہوتا ہے وہاں پر ہر نعمتیں میسر ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اس نعمت کی قدر کر لیں اور آگے بڑھیں، اپنی زندگی کو کھنگالیں اور اللہ کی مرضی پر گزارنے کی کوشش کریں دوستو۔ اس لیے کہ حادثہ کہیں ہوتا ہے لیکن اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر بدلاؤ لانا، یہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ جہاں کہیں کراہ رہی ہے، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ سرزمین فلسطین کی تو حفاظت فرما، مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما، شعائر دین کی تو حفاظت فرما، ہماری مساجد کی تو حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی تو حفاظت فرما، ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما، نوجوان نسل کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما، نوجوان نسل کے ایمان اور دین کی تو حفاظت فرما۔ آئے دن اے پروردگار جو ارتداد اور دین بیزاری کا ماحول ہمارے اس پرامن ماحول میں بڑھتا جا رہا ہے، اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، امن والی، سکون والی، برکتوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو اے اللہ دور فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما، چین والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس امن پر تو ہم سب کو باقی رکھ، اسی امن و شانتی پر اور ایمان و تقوی پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم اصلح احوال المسلمين في غزة اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون